بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود. سورہ فاطر کی آیت نمبر 27. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل اللہ نکال لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سرخ، سفید اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے اور یہ بات اس میں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ یہ کائنات یک رنگ نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر رنگا رنگ کیفیات بھی ہیں اور اختلاف کی کیفیات بھی اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ تمہیں گرد و پیش میں جو چیزیں نظر آتی ہیں ان پر نظر ڈالو اور غور کرو کہ ایسا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے ایسا بھی تو بالکل یکساں ہوتی، یکسانیت ہوتی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کام کیا ہے اور پھر اس میں انسانوں کی فطرت کے مطابق اور اس سے ہم آہنگ رکھنے والی چیزیں اور وہ مناظر اور پھر جس سے انسان جو ہے لطف و لذت حاصل کرتا ہے، یعنی سیر و تفریح کرتا ہے، سب چیزیں بھی اسے حاصل ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں پھر پھل کھانے کے لیے بھی اللہ نے مختلف انواع جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں. ایک ہی طرح کھانا نہیں. جانوروں کے لیے کیا ہے؟ ایک طرح کھانا ہے ان کے لیے. وہ ایک طرح کھانا کھاتے ہیں. جو جانور یعنی جو کہیے کہ گھاس پھوس کھاتے ہیں وہ گھاس پھوس ہی کھاتے ہیں. جو جانور جو ہے گوشت کھاتے ہیں گوشت ہی کھاتے ہیں. ان کا معاملہ ہے پھر جس طرح کا کھاتے ہیں یعنی کچا اس طرح سے وہ اس کو اسی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اور اس کو یہ عقل دی ہے اور اس پر قدرت اسے دی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اس طرح سے بناتا ہے اور اپنے لیے مفید بھی بناتا ہے اور اپنے لیے لذیذ بھی بناتا ہے. یعنی وہ یہ نباتات کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ حیوانات کو بھی استعمال کرتا ہے. یہ چیز یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے. تو یہ انسان کے لیے سوچنے کے پہلو ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ادراک بھی ہو اور اللہ کے احسانات کی بات بھی ہو، اللہ کی قدرت کو بھی اس طرح دیکھیں. پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ. اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. تو یہ بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ تم اپنے گرد و پیش میں دیکھو، تمہارے آسمان سے پانی کا برسنا اور غذا کا جو ہے پیدا ہونا اور پھر یہ مختلف پہاڑوں کا مختلف حیثیتوں کا حامل ہونا، ان کے رنگ مختلف ہونا، انسانوں کے اندر بھی کیفیات کا بیان. تو پھر اس میں بات جو اس کے بعد نتیجہ نکالا وہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ہے وہ بنیاد کہ جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ خشیت الہی کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ وہ لوگ اپنے اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ جو کہ علم رکھنے والے العلماء کہ جو علم رکھنے والے ہیں وہی خشیت الہی سے معمور ہیں، وہی اس کے حامل ہیں. یہ بات اس کے اندر بیان ہو رہی ہے. اچھا، پیچھے ابھی مضمون ہمارے سامنے گزرا ہے پچھلی نشست میں جس میں یہ بات آئی تھی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب وقاموا الصلاۃ. وہاں بھی خشیت رب کی بات تھی، اللہ کی خشیت سے جو معمور ہیں وہی ہدایت پر آئیں گے. اب یہاں پر یہ بات بتائی کہ خشیت کیسے حاصل ہوتی ہے، یعنی خشیت الہی کیسی انسان کو حاصل ہوگی. تو اس کے لیے شرط ہے علم. جب تک علم نہیں ہے اس وقت تک جو ہے انسان جو اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے، اللہ سے واقف نہیں ہے. یعنی اس علم سے مراد کیا ہے کہ اللہ سے کی بات ہو رہی ہے، خشیت الہی چاہیے تو اللہ کی صفات کا علم چاہیے، اللہ کی ذات کا علم چاہیے. اس اعتبار سے تو اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا. جو اللہ کی ذات سے یعنی اس کی صفات سے ناواقف ہے تو اتنے اس کے اندر جو ہے اللہ کی پہچان نہیں ہے اور پھر اللہ کی اس حیثیت سے اس اعتبار سے اس کے اندر خشیت الہی نہیں پیدا ہو رہی.
اور اسی کے برعکس جس شخص کے جو اللہ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت اور اس کی قہاری و جباری اور اس کی دوسری صفات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، جتنی معرفت اسے حاصل ہوگی، وہ اس کی نافرمانی سے اتنا ہی بچے گا، اتنا ہی ڈرے گا اس معاملے میں۔ جو جانتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اس کی قدرت کتنی ہے اور اس کا قہر کیسا ہے، اس کس طریقے سے وہ انسان کو اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ چلا جائے تو پکڑ سکتا ہے، اور جب اس کی قدرت اتنی ہے، اس کا اختیار کیسا ہے اور کتنی اس کی بے نیازی ہے، تو اس کی مہربانی ہے کہ پلٹنے کا موقع دیتا ہے، جب چاہے کہ وہ یہ اپنی گویا کہ مہلت واپس لے لے، ختم کر دے۔ تو یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے جو لوگ واقف ہوں گے اتنا ہی گویا کہ یہ کہ وہ اس طرف آئیں گے، یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں علماء سے مراد اصطلاحی علماء نہیں جو آج کے دور میں علماء کی بات ہوتی ہے، بلکہ علم کا مطلب ہے جاننا، اور علماء عالم جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ جس کے پاس یہ علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، جو اللہ سے واقف ہے، اللہ کی صفات سے واقف ہے، اور بنیادی علم کی بات ہے، اب اس علم میں جتنی ترقی کرتا جاتا، جتنا اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی پھر خشیت الہی جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک گویا کہیے کہ ایک معیار ہے، ایک ہمارے سامنے پہچان ہے کہ جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آدمی علم کے راستے پر واقعی آگے بڑھ رہا ہے، یا صرف جو ہے وہ کچھ فلسفہ ہی اس کے سامنے آتا اور چلا جاتا ہے، یعنی صرف وہ فلسفی بن رہا ہے یا واقعی وہ عالم دین بن رہا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ چیزیں کیسے دیکھی جائیں گی، یہ اس بنیاد پر دیکھی جائیں گی کہ عالم وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے وہ اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یعنی یہ مثال جو ہے اس کے لیے بیان کیا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے یہی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہیں عالم کی تعریف میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ لیس العلم کثرت الحدیث ولکن العلم کثرت الخشیہ، یعنی یہ بات بتا دی کہ جو کثرت علم ہے، لیس العلم ان کثرت الحدیث، کہ حدیث کے زیادہ یاد ہونا، یعنی حدیث کا زیادہ سے واقف ہونا، یہ علم کی دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل کیا ہے علم کی کہ اس میں بتا دیا کہ اس کے اندر لیس العلم ان کثرت الخشیہ، کہ اس کے اندر خشیت کتنی زیادہ پیدا ہوئی ہے، یعنی اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کتنا اس نے نکالا، اس کو حاصل ہوا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو سمجھو گویا کہ یہ کہ وہ اس نے علم کی طرف رغبت کی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بات بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صرف لغت کا جان لینا، صرف الفاظ کا پڑھ لینا، صرف الفاظ سے واقف ہو جانا، یہ علم کا مقصود نہیں ہے۔ علم کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ظاہر ہے جب جانتا ہے تو جاننے کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور نہیں نکلتا تو پھر یہ بات نہیں بنتی۔ سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ مدینے میں سب سے زیادہ افقہ کون ہیں، میں نے کچھ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اتقاہم لربہ، جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی اس کو زیادہ فقیہ کون ہے، سمجھدار کون ہے، یعنی علم کے ساتھ فقہ کی بات جو آتی ہے، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ کا جو معاملہ ہے یہ بنیاد ہے۔ تو اگر تفقہ نہیں ہے تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہیں فقیہ کی تعریف بیان کی ہے، اسے بیان کرتے ہوئے اسے معرف القرآن نے جلد 7 میں قرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات آئی کہ وہ فقیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو گناہوں پر مطمئن بھی نہ کرے۔ یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم تک منتقل ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ بات کس طرح کرنی چاہیے، کیا کام ہونا چاہیے، کیا سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، کس حکمت سے تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ صرف ایسی چیزیں بیان کرنا جس سے انسان کو اتنا یقین حاصل ہو جائے بس مغفرت ہی ہو جانی ہے اور بخشش ہی بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ گناہوں میں بے خوف ہو جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے اس کے اندر، یعنی ایک ایسی کیفیت پیدا، تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہو کہ پھر اس طرح سے ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اور سارے وہ پہلو سامنے رکھے جائیں صرف انتظار کے، اور اللہ کی طرف سے جو بخشش کے اور مغفرت کے انہیں نظر انداز کر دیا جائے کہ انسان اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں چیزیں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا بتائی، انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، خبردار کرنا بھی ہے اور بشارت دینا بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی یہ بات بتائی کہ مکمل فقیہ وہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، یہاں پر ٹھیک ہے چلو کرتے رہو گناہ، اور ان کو اللہ کے عذاب سے
مطمئن بھی نہ کرے، پرواہ نہیں ہے کوئی، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے۔ قرآن بنیاد ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں، تو یہ اس کی طرف رغبت نہ کرے۔ اور پھر مزید کہتے ہیں اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی سمجھ بوجھ کے بغیر ہو۔ الفاظ تو ہیں، سمجھ بوجھ نہیں حاصل ہو رہی، اس کے نتیجہ جو ہے حاصل نہیں ہے، اس کا نتیجہ خشیت الہی۔ فقہ کیا نتیجہ کیا ہے؟ خشیت الہی ہے۔ کہا کہ جو بے فقہ یعنی بے سمجھ بوجھ کے جو علم ہے اس میں خیر نہیں ہے، اور اس قرأت میں بھی کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو، تدبر نہ کیا جائے۔ خود اللہ نے کہا ہے کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے، تو یہ کرنا ہے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا، ہمارے سامنے بات رکھی گئی کہ علم کا حصول ناگزیر ہے۔ جب لوگ دین کے علم کی طرف نہ آئیں، دین کا علم خود بھی سیکھنا نہ چاہیں، جو علم منتقل کیا جا رہا ہو اسے سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانا مشکل ہے۔ معاملات جو ہیں اس طرح سے نہیں بنیں گے۔ تو یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو چیز تمہیں درکار ہے، اور یہ علم کا معاملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ پہلے بھی بات مختلف مقامات پر ہوئی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ علم حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں، اسی لیے یہ دین کیا ہے، یہ علم کا دین ہے، اور یہ علمی تحریک ہے جو اس دین کو لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے ہمارے سامنے ایک مثال ہے، صحابہ کا بھی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح قرآن و سنت سے وابستہ کیا۔ پھر آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار پورا ہے، لیکن مہلت دیتا ہے لوگوں کو پلٹنے کی، اور اس اعتبار سے کہا کہ ان کے لیے مغفرت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، اس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پہلی بات یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس ساتھ ساتھ کیا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر تیسری چیز کیا بتائی انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین باتیں بیان کر کے کیا فرمایا، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ یقیناً ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ تو یہ چیز جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ عنوانات دے کر اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے کتاب اللہ، یعنی پہلی بات آگے بھی بات آ رہی تھی سامنے، کتاب اللہ کو پڑھنا صرف الفاظ کی تلاوت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس میں تدبر، تفکر، تذکر، اور پھر اس کے ساتھ اس پر عمل، یعنی یہ سب چیزیں درکار ہیں۔ تو تلاوت آیات کا مطلب یہی ہوتا ہے، تو کتاب اللہ سے وابستہ ہو گئے، عملی طور پر نماز کی طرف وابستہ جو ہے آگے نماز قائم کرنے لگے، اور انفاق کے راستے پر بھی آگے بڑھے۔ یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں، یرجونا، اچھا یہ جو اس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے توقع کی بات کی ہے اس کے اندر، اور یہ بات قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آتی ہے کہ اس بات کے متوقع ہیں، اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، یہ سب کام بتایا، اور آخرت کی بات بتائی۔ تو بعض مقامات پر یہ بات اسی اعتبار سے آتی ہے کہ انسان اپنے عمل کے یعنی عمل تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس عمل پر اس کا ایسا انحصار نہیں ہوتا کہ عمل کیا ہے میں نے لہٰذا میں کامیاب، ایسا نہیں ہے۔ کامیاب تو اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال رہتا ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملات رہتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، یعنی بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو انسان جو ہے اس کے نتیجے میں اچھے اعمال بھی ضائع ہونے کا خدشہ اپنے اعمال کی طرف چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ نہ بھی ہو تب بھی انسان جب بندگی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا حق ادا کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، دوسری بات یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہرحال اس کا نتیجہ اس کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے نیک اعمال کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کا نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو اس انداز سے بات کی ہے یرجون تجارۃ لن تبور، یہ الفاظ بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت کے اپنے اندر رکھتے ہیں، یقیناً ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا، لن تبور، خسارہ نہیں ہے اس کے اندر۔
تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اعمال کو بھی دین کو بھی بعض اوقات یہ تجارت سے تعبیر کرتے ہیں. کئی مقامات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جس میں اللہ تجارت کی بات کرتے ہیں. جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے کیا تمہیں ایسی تجارت بتائی جائے جس سے جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. آپ بتائیے تجارت کا معاملہ، تجارت سے تعبیر کیا ہے اس کو. تو تجارت سے جو تعبیر ہوتی ہے بات، تجارت کا معاملہ یہی ہے کہ انسان اپنا سرمایہ اس کے اندر لگاتا ہے. تجارت میں سرمایہ لگاتا ہے، اور سرمایہ کس لیے لگاتا ہے کہ وہ سرمایہ نفع لے کے پلٹے. سرمایہ نفع لے کے پلٹے. اگر تجارت نہ کیا تو کیا ہوگا؟ سرمایہ ختم ہو جائے گا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی تو ایسا چل رہا ہے نا، جیسے عمر کا سرمایہ ہے، اگر اسے نہ لگایا جائے ضائع ہو جائے گا، حاصل کچھ نہیں ہے. تو غرض یہ کہ تجارت سے تعبیر کیا. لیکن تجارت جو عام دنیا کے اندر ہوتی ہے اس میں نفع نقصان دونوں کا امکان موجود رہتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی تجارت ہے، اللہ کے ساتھ جو تجارت انسان کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں خسارے کا کوئی تصور نہیں. خسارہ نہیں ہونا ہے اس کے اندر، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے، اس میں کامیابی کامیابی ہے جب انسان اس راستے پر چلتا ہے. اس نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. اس تجارت میں جو کچھ انہوں نے اپنا کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. یہ جو بات اس میں ہے، ایسے تو بعض معاملات اس طرح الفاظ خود روک رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، سوچا جائے، غور کیا جائے. یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے وعدے اور ان سے اس طرح سے گویا کہ یہ غافل ہیں. ورنہ اگر جب انسان سے وابستہ ہو تو پھر اس کے اندر نہ تو بے عملی پیدا ہو سکتی ہے نہ بد عملی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی وہ کام کرے گا اور صحیح کام کرے گا، دونوں چیزیں. جیسے اب یہاں پر تجارت سے بات بتا دی، یہ کام کرو گے ایک ایسی تجارت جو کہ اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. تو کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں آدمی کو یہ چیز مل جائے کہ جہاں پر جو ہے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے؟ ہر تجارت میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک تجارت ایسی ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے. لہٰذا یہ کہا بھی کہ جو اللہ کے پاس ما ينفد عند اللہ باق، یعنی جو اللہ کے پاس سے وہ باقی رہنے والا، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا. تو یہ تجارت کی طرف توجہ دلائیے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ لیوفیہم اجورہم من فضلہ، اجورہم ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور پھر کیا مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. اور پھر یہ جو کہا انہ غفور شکور، بڑا زبردست یہ جو دونوں صفات یہاں ساتھ ہمارے آگے یہ بیان کر دی گئی ہیں، اپنے اندر جو پیغام رکھتی ہیں اور جو اللہ کا وعدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو یہ انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. کیا بات کہی اس میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اجر یعنی جتنا کام کیا وہ پورا ملے گا، مزید اپنے فضل سے اور دے گا جتنا بھی دے. یعنی اسے کوئی بیان کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی اللہ نے کہیں 10 کہا، کہیں 100 کہا، کہیں 700 کہا، کہیں بے حساب کہا. لیوفیہم اجورہم بغیر حساب، اللہ ان کا اجر ان کو بغیر یعنی بے حساب دے گا. یہ سب چیزیں اللہ کی کتنا دے گا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کیوں کرے گا یہ کام؟ انہ غفور، بے شک وہ بخشنے والا ہے. انسان کام کرتا، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو توقع کیوں ہے؟ ہمارا عمل جو معیار کا نہیں ہے، وہ چیزیں بھی ہیں، سارے مسائل بھی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ غفور. یعنی وہ جب آدمی اس کے راستے پہ چلتا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو غلطیاں انہیں معاف کرتا جاتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. ایک کام یہ ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ شکور. اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان ہے. اللہ تعالیٰ شکور، ویسے تو بندے کا معاملہ ہے، بندہ شکر کرنے والا ہے. اللہ تو شکر کا جو مفہوم ہے جو بات بیان ہوتا ہے آپ کے سامنے، تو اس کا اصل تو قدردانی ہے. یعنی بندہ بھی اپنے رب کی قدردانی، اس کی نعمتوں کی، اس کے فضل کی اور اس کی عنایت کی اور اس کے ساتھ تعلق کی، اس بنیاد پر اس کی قدر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بندے کے اعمال کی قدر کرتا ہے. یعنی بے بذات کیسی انسانی کیفیت ہے، یعنی اس کے عمل کی کوئی ایسی کیفیت اوقات نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے، مگر اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. شرط کیا ہے؟ رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، آخرت کی بنیاد پر ہونا. یہ سارے اس کے شرائط ہیں. یہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا نقصان اٹھاؤ گے، تمہارا اپنا معاملہ ہے. بتا دیا کہ یہ تمہیں شرائطیں سامنے رکھنی ہے، یہ خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا، کوئی ایسے کام نہ کرو جس سے تمہارا عمل ضائع ہو جائے. اور جب یہ شرائط پوری کرو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر ڈرو نہیں، پھر اللہ تمہارے عمل کو قبول، وہ قدردان ہے، عمل کو قبول کرے گا تمہارے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے نیک مال سے، پاکیزہ مال سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اس طرح سے بات بتائی، مثال دے کے بتایا ہے، تو اللہ اسے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ کے جو دونوں ہی ہاتھ دائنے ہیں، یعنی یہ مثال دی اس اعتبار سے کہ دائیں بائیں کی بات جو ہے یعنی اللہ اس کو قدر کرتا ہے، قدردانی ہے یہ، اور لیتا ہے پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں گردش دیتا ہے اور اس طرح سے اس کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کی پرورش کرتا ہے، اس تھوڑے سے کام کو، عمل کو، صدقوں کے اتنا بڑھاتا ہے کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی عمل کو قبول فرما لیتا ہے اور قبول فرماتا ہے، شرط وہی ہے جو بات آ گئی سامنے کہ اخلاص ہونا چاہیے، رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی رضا جو ہے، اخلاص وہی مطلب وہی ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے اس میں مقدم وہی چیزیں کے سامنے ہو، آخرت کے لیے ہو۔ تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر یہ ساری اللہ کے پاس قبولیت ہوگی، اور قبولیت کا کہ دونوں معنی ہیں۔ قبولیت یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے اسی بات کو، وسعی لہا سعیہا، اس میں کہا کہ ایسی کوشش کرے کہ جو اس چیز سے کرنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو جو ہے قبولیت کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کے نتائج دکھائے گا اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ انسان کے سامنے آئے گا، دونوں چیزیں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ سے، فرمایا قدردان ہے۔ آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اب یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت بیان کی کہ کوئی نئی نرالی کتاب نہیں ہے، پہلے والی کتابوں کی تعلیمات جو موجود ہیں وہ کہ تعلیمات جو کہ لوگوں نے ضائع کر دی، لوگوں نے جو کتابوں میں تحریف کر دی، اس کا معاملہ تو اپنی جگہ، تحریف کا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو چیز صحیح ہے، درست ہے، اس کی تعبیر اس کو صحیح اس کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کی تصدیق اور تائید کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس قرآن کے آ جانے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ باتیں جو ہیں جو اس کے اندر لکھی ہیں ہاں یہ واقعی صحیح ہیں، اور جو اس کے خلاف ہیں تو ظاہر ہے ان کے لوگوں کی اپنی طرف سے ترمیمات ہیں جو انہوں نے کر دی ہیں۔ تو بتا دیا کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے بالکل پہلے والی کتابوں کی طرح سے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو بیان کرنا ہے جو جگہ جگہ آتی ہیں تو اسی اعتبار سے آتی ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اب جو یہاں پر کہا خبر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبر بھی رکھتا ہے، بصارت بھی اس کے پاس، ہر چیز کا دیکھنے والا بھی ہے، تو یہی بات کہ انسانوں کی فلاح، انسانوں کی بہبود، انسانوں کی کامیابی کس راستے پہ ہے، کس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ اللہ ان کی رہنمائی کے لیے کون سے اصول درست ہیں، وہ کیا موضوع ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان دیتا ہے۔ کتاب جو اللہ نے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری دی ہے، اور وقت اور موقع اور مرحلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یعنی اب جو ہے اس وقت میں یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں اس سے اضافی اور علاوہ یعنی اس کو مکمل کر کے، یعنی الکتاب یہ جو ہے مکمل ہو گئی اور اس کے اندر ہدایت جو ہے پوری کی پوری مکمل کر دی گئی، جسے اللہ نے اس طرح سے بتا دیا اتممت علیکم نعمتی، جب میں نے نعمت تم پر تمام کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، اب میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو یہ بتا دیا گیا کتاب تمہیں دی گئی۔ ثم اورثنا الكتاب الذين ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی بتاتے ہیں کتاب تو ہم نے دے دی ان بندوں کو جو اس وقت موجود تھے، ان کے پاس آئی ہے، بنی اسماعیل کے پاس آئی اور پھر اسے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فرمایا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفضل الکبیر۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، ایک بات تو پہلے یہ آ گئی کہ اس کتاب کو اللہ نے جن لوگوں کو دیا، یعنی مسلمانوں کی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے انہیں چنا، یعنی ویسے تھے مسلمان کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حامل کتاب بنا دیا، انہیں کتاب جو ہے وہ عطا کر دی، اس عظیم شرف کے لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ سورہ حج کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے تھے، اس میں بات تھی کہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تو یہاں بھی بات اللہ نے بیان کی، اور پھر اب ان کی کیفیت یہ بیان کی۔ اب ان کے اندر تین اللہ نے بتایا کہ تین طرح کے لوگ موجود ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
پہلے تو استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے انہیں چھانٹا ہے یہ مسلمان۔ اب ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر سے جو لوگ 3 قسم کے بتائے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راست ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یعنی کوئی بیچ کی راست ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ 3 کی بات، تو ان 3 کی بات کو ذرا سا اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے کہ ویسے تو مسلمانوں کی بات ہو گئی، لیکن جو حامل کتاب ہے، لیکن یہ سب مسلمان یکساں نہیں ہیں، 3 طرح کی اللہ نے کیٹیگریز جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی، لیکن بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ کافروں کی بات الگ آگے آ رہی ہے۔ تو ان کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا، تو فرما دیا کہ اس میں جو بات ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حدیث اس کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اسے ہمارے سامنے آتی ہے، اسے بتایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، یعنی اس اعتبار سے بات کی ہے، اور جو بیچ کی راہ سے ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ ہوگا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روکے رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انہیں اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ یعنی اس میں یہ بات جو ہے پھر آگے جملہ آنے والا ہے تو اس سے اس کی تعبیر کی ہے۔ تو یہاں جو ترتیب ہے، ترتیب یہ حدیث میں تو ترتیب دوسری آئی سامنے، یہاں ترتیب جو ہے مختلف آ گئی۔ پہلے ظالم لنفسی کی بات آ گئی، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس کی جو ہم سمجھیں گے کہ جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی گناہ گار ہیں، تو یہ مجرم ہے مگر باغی نہیں ہے، مجرم ہے مگر جیسے گناہ گار آپ کو سامنے، باغی نہیں ہے، ضعیف الایمان ہے مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہے، اسی لیے ان کو ظالم لنفسی کہا کہ یہ اپنے نفس کے اپنے ظلم کرنے والے ہیں، مگر وارثین کتاب میں داخل ہیں، اور ان چنے ہوئے لوگوں میں اللہ نے بندوں میں ایسے کہا نا استفینا من عبادنا فمنہم من ظالم، اب ان میں سے یہ ظالم لنفسی بھی ہے، تو اس لیے ان کو کہا۔ بیچ کی راست وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا کم و بیش حق ادا کرتے تو ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں، اپنے نفس کو بے لگام انہوں نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اسے اللہ کا مطیع بنانے کے لیے اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، یہ کبھی باغے نفس کی ڈھیل چھوٹ جاتی ہے، گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کیا ہے ان کی زندگی اچھے برے دونوں کاموں کا مجموعہ ہے، اس لیے ان کے لیے کیا کہا، حدیث میں کیا بات آئی تھی، حساب یسیر، آسان حساب ہوگا، آسان ہوگا، اللہ نیکیوں پر نظر کر کے جو ہے ان کو بخش دے گا۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے یعنی سب سے آگے والے لوگ جو ہیں ان کی بات کی، یہ وارثین کتاب صف اول کے لوگ نہیں ہیں، یہ وراثت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے ہیں، دین حق کے خاطر قربانیاں پیش کرتے ہیں، بھلائی کے ہر کام میں پیش رہتے ہیں، دانستہ معصیت کے کرنے والے نہیں ہیں، نادانستہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، ہر انسان سے ہو سکتے ہیں، اور جب ہو جائیں تو یہ پھر ان پر متوجہ ہوتے ہیں، متنبع ہوتے ہیں، ان کی پیشانیاں شرم سے الغالود ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے سورہ آل عمران میں کہا ہے جس میں بتایا کہ جب یہ اپنے نفس پر کوئی ظلم کرتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ جو بات اس میں کہی ہے کہ یہ جو ان کے بارے میں کہ یہ جو استفینا من عبادنا، یہ تینوں افراد ہیں، تینوں قسم کے لوگ ہیں۔ ایک آیت اور لیتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور۔ دو آیتیں ہو گئی۔ فرمایا اس میں کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا۔ یہ اسی بات جو حدیث میں گزری تھی بات جملہ وہ اس کے اندر آ گیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے پہلے یعنی آخری جو گروہ ہے جس کے لیے کہا تھا کہ سابقون بالخیرات باذن اس کے ساتھ ہے، اور بعض نے کہا نہیں اس کا تینوں کے ساتھ ہے، ظالم لنفسی کے ساتھ بھی ہے، اور پھر یہ جو 20 کی راز مقتصد کے ساتھ بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھی ہے، اور اس حدیث سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ جو آخری والے لوگ ہیں یہ بہرحال
یہ روکے تو رکھے جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ ہی معاملہ ہے، بالآخر ان کے لیے جنت ہے۔ اور روکے رکھنا کیا ہے؟ یعنی اس کی یہ بات بھی کہی کہ گویا کہ محشر کے جو اس کا میدان، اس کی جو سختیاں ہیں، یعنی تابرخاست عدالت جسے کہا جائے، وہ سزا ان کے لیے اس کو کتنی ہے، یعنی کتنا طویل دن ہے وہ چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بخشش کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہی یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ بہرحال بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، وہ بات اپنی جگہ الگ ہے۔ جیسے کہا جو قتل عمد، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا اگر توبہ نہیں کرتا اس معاملے میں، تو پھر اس کے لیے معاملہ ہے۔ ایسے وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی بات ہے، اس نے کہا کہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، تو اس کو قرآن نے کہہ دیا، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ یہ عمومی بات ہے جس میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بے حساب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، اور جو سبقت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اور ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔